جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو مکہ کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد ابو جہل کے پاس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نبی کے بارے میں انہیں زیادہ نالج نہیں تھا، نبی کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی، نبی کے بارے میں وہ لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے۔ بس انہیں اتنا پتہ تھا کہ ہمارے دادا، نانا، پردادا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی تھے۔ انہیں اتنا پتہ تھا، زیادہ پتہ نہیں تھا، زیادہ نالج نہیں تھی۔ وہ ابو جہل کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یمن کے اندر میرا ایک ساتھی ہے جس کا نام ہے حبیب یمنی۔ یمن کے اندر میرا ایک ساتھی، اس کا نام حبیب ہے، میں اسے بلاتا ہوں، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چلاک ہے۔ تو ابو جہل نے ایک خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد قاصد کو روانہ کیا۔ قاصد چلا گیا۔ جیسے وہ یمن کی سرزمین پر پہنچا، پہنچنے کے بعد وہ خط اس نے اس حبیب یمنی کو دیا۔ حبیب یمنی نے خط پڑھا تو خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے دوست، میرا اور تیرا بڑا پرانا یارانہ ہے، بڑی پرانی اپنی دوستی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مصیبت آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے جو ہمارے ہی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، رشتے میں بھتیجا لگتا ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی امانت میں کسی کی خیانت نہیں کی، اس نے کبھی چوری نہیں کی، اس نے کبھی کسی کی چگلی نہیں کی، لیکن وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر ایک پریشانی آ گئی ہے، اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دلا دو۔ حبیب یمنی نے جیسے ہی خط پڑھا، وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ روانہ ہونے کے بعد وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ لوگ خوشیاں منا رہے، ناچ رہے، گا رہے، بڑی خوشیاں منا رہے۔ کیوں؟ کہ یار حبیب یمنی آ رہا ہے۔ حبیب یمنی، ابو جہل نے بتایا، بڑا ہوشیار ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ عربی میں بات کرے تو وہ عربی میں بات کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ فارسی میں بات کرے تو وہ فارسی میں بات کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ اردو میں بات کرے تو وہ اردو میں بات کرتا ہے۔ یعنی جس انداز میں، جس لہجے میں اس کے ساتھ بات کی جائے، اسی انداز اور لہجے میں وہ بات کرتا ہے۔ بڑا ہوشیار ہے، بڑا چلاک ہے۔ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جسے حبیب یمنی آیا، حبیب یمنی آیا اور اس نے ابو جہل سے ملاقات کی۔ کرنے کے بعد پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میری اس کے ساتھ ملاقات کرواؤ۔ اب جب شام کا وقت ہوا، شام کے وقت تمام مکہ کے لوگ، مکہ کی عورتیں، مکہ کے جوان، بچے، ابو جہل، یہاں تک کہ حبیب یمنی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی جیسے ہی تشریف لائے تو حبیب یمنی نے پوچھا، میرے نبی بیٹھ گئے تو حبیب یمنی نے پوچھا، کیا آپ ہی وہ محمد ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا، بے شک میں ہی وہ محمد ہوں، میں ہی وہ اللہ کا آخری نبی ہوں جو نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو حبیب یمنی نے کہا، ٹھیک ہے، میرے 2 سوال ہیں، اگر تم نے میرے ان 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو میں بھی تمہیں نبی مان لوں گا، لیکن ایک بات اور، پہلے میں جب ایک سوال کروں گا، میں اس سوال کا جواب لے لوں گا، جواب لینے کے بعد دوسرا سوال کروں گا۔ میرے نبی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے پہلا سوال کیا۔ اس وقت 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کی روشنی مکہ کی سرزمین پر گر رہی تھی، مکہ کی ساری زمین کو روشن کر رکھا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو حبیب یمنی نے کہا، اگر تم اللہ کے آخری نبی ہو، تم نبوت کا اعلان کر رہے ہو، تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے نبی مسکرائے۔ مکہ کے لوگ خوش ہو رہے تھے، یار بڑا ہوشیار ہے حبیب یمنی۔ ابو جہل خوش ہونے لگا، یار حبیب یمنی میرا دوست بڑا ہوشیار، بڑا چلاک ہے، پہلا سوال اتنا مشکل کر دیا۔ میرے نبی مسکرائے، پہاڑ کے اوپر گئے۔ اس پہاڑ کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر میرے نبی گئے۔ جانے کے بعد میرے نبی نے اپنی انگلی کو اٹھایا، جیسے ہی انگلی کو اٹھایا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا، چاند 2 ٹکڑوں میں الگ الگ ہو گیا۔ اور ایسے نہیں ہوا جیسے آج کیلنڈروں میں دکھایا جاتا ہے، ہمیں اشاروں سے بتایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ چاند جبل ابو قبیس، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا۔ اس طریقے سے نہیں کیا جیسے کیلنڈروں میں دکھایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اتنا دور کیوں کیا؟ کیونکہ میرے نبی جانتے تھے مکہ کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، مکہ کے لوگ بڑے چلاک ہیں، مانیں گے نہیں، ماننے والے نہیں ہیں، بڑے ضدی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے چاند کے ایک ٹکڑے کو پہاڑ کے اس طرف کر دیا، دوسرے ٹکڑے کو پہاڑ کے اس طرف کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، کہنے لگے، یار محمد نے تو آسمان پہ جادو کر دیا، چاند پہ جادو کر دیا۔ میرے نبی نے کہا، تھوڑی دیر پہلے تو حبیب یمنی نے یہ کہا تھا کہ کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، چاہے کتنا بڑا جادوگر ہو، اس کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، تو پھر تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے چاند پہ جادو کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، محمد نے چاند پر جادو نہیں کیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند پر جادو نہیں کیا، بلکہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔
مکہ کے لوگ تھے، ضدی تھے، ماننے والے نہیں تھے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. میرے نبی مسکرائے. مسکرانے کے بعد پھر کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے جادو تمہاری آنکھوں پر کر دیا، تمہارے چاہنے والے، تمہارے رشتہ دار جو مکہ سے باہر ہیں، جنگلوں کے اندر ہیں، جنگلات کے اندر ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا کہ ان لوگوں نے جب چاند کو دیکھا تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا یا ایک ٹکڑے میں دیکھا یا چاند کو پورا دیکھا. تم ان سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے. اور بھارت کی سرزمین پر، ہندوستان کے اندر اگر جو لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ لینا کہ ان لوگوں نے چاند کو دیکھا تو چاند کو کیسے دیکھا. اس وقت پوری روئے زمین پر جن جن لوگوں نے چاند کو دیکھا تو اس وقت چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہی دیکھا. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت کا بادشاہ تھا، ہندوستان کا جو بادشاہ تھا، نام میرے ذہن میں نہیں، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ اپنے پارک میں بیٹھا ہوا تھا. اپنے پارک میں بیٹھا ہوا تو اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا. تمام جادوگر سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، اس نے کہا بتاؤ کس نے جادو کیا آسمان پر. تو بڑے بڑے جادوگر کہنے لگے اپنے بادشاہ سے کہ بادشاہ سردار، چاہے کتنا بڑا جادوگر ہو، اس کا جادو آسمان پر نہیں چلتا. یہ عرب کی سرزمین پر مکہ کے اندر ایک نبی ہے جو آخری نبی ہے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو پھر اس ہندوستان کے بادشاہ نے یہاں سے ایک قافلہ روانہ کیا. یہ ایک الگ تفصیل ہے، اس پر اگر بات کریں گے تو بات الگ چلی جائے گی. تو ہم بات کر رہے تھے کس پہ، کہ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو میرے نبی نے کہا حبیب یمنی سے، اے حبیب یمنی دیکھ لیا؟ حبیب یمنی نے کہا جی حضور دیکھ لیا. میرے نبی نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب تجھے مل گیا، اب تیرا دوسرا سوال. تیرا دوسرا سوال تو خود کرے گا یا میں ہی بتا دوں؟ تو کرے گا یا میں خود ہی بتا دوں؟ تو حبیب یمنی کہنے لگا حضور اگر آپ ہی بتا دیں تو اور اچھا ہے. میرے نبی نے کہا کہ اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تیرے پاس ابو جہل کا خط پہنچا تھا تو نے خط کو پڑھا، تو نے خط کو پڑھنے کے بعد تو نے وہاں سے اپنے گھر کے اندر سے نکلنے سے پہلے دل کے اندر یہ نیت کر لی تھی، اپنا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ کروں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو پہلا سوال امتحان کے طور پر کروں گا اور دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا. دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا، کیونکہ نبی تو ہوتے ہی بگڑی بنانے کے لیے ہیں. اور تیری بگڑی یہ ہے کہ تیرے گھر پر تیری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، وہ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. تو تیرے لیے وہ بوجھ بن چکی ہے اور تو اس کی شفا چاہتا ہے. بتا حبیب یمنی تیرا یہ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اس کی شفا چاہتا ہے. اتنا کہنا تھا، حبیب یمنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا. حبیب یمنی کا جو سوال اس کے دل کے اندر تھا، ذہن کے اندر تھا، میرے نبی نے اپنی زبان سے بول دیا. حبیب یمنی کا وہ معاملہ جو یمن کے اندر ہے، میرے نبی مکہ کے اندر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہ ہے، بتا تیرا یہ دوسرا سوال ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دوسرا سوال یہی ہے، میرا دوسرا سوال یہی ہے. تو میرے نبی نے کہا اگر تیرا دوسرا سوال یہی ہے اور تو شفا چاہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مکہ کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. جیسے حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. وہ لوگ کہنے لگے یار جسے مذاق اڑانے کے لیے لائے تھے، جسے مذاق بنانے کے لیے لائے تھے، وہ تو غلاموں کے اندر شمار ہو گیا. جسے حبیب یمنی یمن میں پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ گیٹ پر جاتا ہے، گیٹ کو ہلاتا ہے تو اندر سے ایک لڑکی آتی ہے، وہ گیٹ کھولتی ہے. حبیب یمنی دیکھتا اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں. اس کی وہ بیٹی جو ہاتھ سے لولی تھی، پاؤں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی، منہ سے گونگی تھی، وہ خود گیٹ کھولنے کے لیے آئی ہے اور کہتی ہے ابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باپ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ وہ کہتی ہے ابا جان جب آپ چلے گئے تھے تو ایک نورانی چہرے والا، خوبصورت چہرے والا ایک شخص آیا تھا، کالی کالی اس کی زلفیں تھی، مستانی اس کی آنکھیں تھی. وہ میرے پاس آیا اور جیسے ہی آیا جیسے ہی وہ آیا سارا کمرہ خوشبو سے تر ہو گیا. اس نے میرے جسم کے اوپر ہاتھ لگایا، جیسے ہی لگایا ساری بیماری چلی گئی اور اس نے کہا کہ اے بیٹی میں مکہ کے اندر تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، آج یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اس نے جیسے ہی ہاتھ لگایا